بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے تمام جو فیملی میڈیسن آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر طارق عزیز صاحب، ڈاکٹر شاہد شہاب صاحب اور پروفیسر ناصر، ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہم سارے، اس میں کوئی ایک بندہ نہیں، سارے لوگ انوالو ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اور ہم نے کہا ہے کہ ایجوکیشنل لیول پہ ہم آپس میں کولیبریٹ کریں گے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں ان کا کہ وہ تشریف لائے۔ ہم نے یہ سیشن اس لیے رکھا کہ فیملی فزیشنز کو آگے آنا چاہیے۔ اگر فیملی میڈیسن کی کانفرنس ہے تو فیملی فزیشن کو آگے آنا چاہیے اور اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہیں۔ تو اس سلسلے میں میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی دیر میں، ایکچولی اکیڈمی آف فیملی فزیشن نے ایک بیڑا اٹھایا کہ اگر انڈیا نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم نے انڈیا میں 2047 یعنی 1947 سے 2047 میں انہوں نے ڈائبٹیز کو ختم کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنا رول ادا کریں۔ اور طاہر چودھری صاحب نے یہ ماشاءاللہ سب سے پہلے کام شروع کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر سعید صاحب نے عملی طور پہ اپنا ویٹ کو 40-45 کلو کم کر کے اور یہ ثابت کیا کہ نتھنگ از امپاسبل۔ تو میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ اچھا، اصل میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 8 میٹابولک ڈیزیزز ہیں جن کی بیس جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ تو آج ہم نے اگر انسولین ریزسٹنس کو سیکھ لیا تو سمجھ لیں آپ نے 8 میٹابولک ڈیزیزز کو قابو کر لیا، جو کہ سب سے زیادہ 80% ہیلتھ بجٹ جو ہے وہ یہی ڈیزیزز لے رہی ہیں۔ اچھا، اس میں اب سمجھنا کیا ہے کہ what is insulin resistance؟ تو there is 2 sides of a coin. Insulin not working well at some cells of the body as it used to. Second is chronically elevated insulin, that is hyperinsulinemia. تو یہ 2 چیزیں سمجھنی ہیں کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہے، کہ انسولین جیسے سیلز کے اوپر کام کر رہی تھی اور گلوکوز کو سیل کے اندر دھکیلتی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اب انسولین کا لیول اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ یہ انسولین ریزسٹنس، جیسے آپ ایک اینٹی بائیوٹک کا اوور یوز کرتے ہیں، جیسے ابھی ناصر شاہ صاحب نے بتایا، تو کسی چیز کا بھی اوور یوز جو ہے وہ اس کی ریزسٹنس کا کاز بنتا ہے۔ تو اسی طرح انسولین جو ہے وہ ٹائپ 2 میں ہائپر انسولینیمیا ہے۔ ٹائپ 1 کا نام بھی ڈائبٹیز ہے اور ٹائپ 2 کا نام بھی ڈائبٹیز ہے، لیکن یہ ہیں اپوزٹ آپس میں۔ ٹائپ 1 میں انسولین ڈیفیشنسی ہے اور ٹائپ 2 میں ہائپر انسولینیمیا ہے۔ تو اگر انسولین اگر ورک نہیں کر رہی تو کیا ہوگا؟ آپ کا انڈوتھیلیل لیول کے اوپر نائٹرک آکسائڈ نہیں ہوگی، ڈائلیٹیشن نہیں ہوگی، ویزو ڈائلیٹیشن، تو اس سے بلڈ پریشر بھی ہوگا اور اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہائپر انسولینیمیا ہے تو آپ نے فیمیلز میں دیکھا ہوگا کہ دیر از پولیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں میل میں اور فیمیل میں، دیز آر ڈیو ٹو ہائپر انسولین۔ تو اب سے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسولین کرتی کیا ہے اور اس کو فکس کیسے کرنا ہے تاکہ ہم انسولین ریزسٹنس سے بچ سکیں، اور انسولین ریزسٹنس سے بچ جائیں گے تو ہم 8 میٹابولک ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور اپنے پیشنٹس کو بچا سکیں گے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسولین جو ہے وہ سیل کی وال کے اوپر اٹیچ ہوتی ہے اور پھر گلوکوز جو ہے سیل کے اندر مائٹوکانڈریا میں جاتا ہے اور وہاں پہ میٹابولزم ہوتا ہے۔ مائٹوکانڈریا از جسٹ لائک انجن آف اینی ویہیکل، تو وہاں پہ یہ فیول برن آؤٹ ہوتا ہے اور انرجی پیدا ہوتی ہے، اور ہم جو بھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو وہ انرجی ہمیں یہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسولین جو ہے وہ پہلے کام کرتی ہے اور گلوکوز اندر جاتا ہے، لیکن اگر گلوکوز کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر انسولین جو ہے وہ اور مالیکیولز منگواتی ہے تاکہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ سیلز کے اندر دھکیلوں۔ لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ایک خاص لیول کے اوپر آ کے آپ کا شروع میں بلڈ شوگر کم تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، تو ایک خاص لیول آ جاتا ہے کہ جب انسولین باوجود اس کے کہ بہت زیادہ مقدار میں آ رہی ہے تاکہ وہ سیل کو اندر دھکیلے، اس کی ابھی میں ایک فوٹوگراف آپ کو دکھاؤں گا، کہ لیکن آخر کار وہ انسولین چاہے جتنی مرضی مقدار میں آ جائے
وہ فیل ہو جاتی ہے کہ وہ گلوکوز کو سیل کے اندر نہیں بھیج سکتی. اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ انسولین آہستہ آہستہ پہلے بڑھتی گئی تو گلوکوز کو اندر ڈالتی گئی، لیکن ایک وقت آ گیا کہ اب گلوکوز کی مقدار اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب انسولین جتنی بھی پینکریاس بنا سکتا تھا لیکن اب وہ اندر نہیں جا سکتا. یہ پوائنٹ ہے انسولین ریزسٹنس کا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو نیچے والی لائن ہے یہ گلوکوز کو شو کر رہی ہے اور اوپر والی انسولین کو شو کر رہی ہے. تو جب شروع میں گلوکوز رائز کیا تو انسولین بڑھتی گئی تاکہ اس لیول کو، اور ہم جب شوگر ٹیسٹ کراتے ہیں اپنی تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا تو HbA1c اور فاسٹنگ شوگر بھی بالکل نارمل ہے، تو لہٰذا میں تو ڈائبیٹک نہیں ہوں. لیکن یو آر آن دی پاتھ آف پری ڈائبٹیز، اور یہ 10 سے 15 سال لگتے ہیں کہ آپ پری ڈائبٹیز میں رہتے ہیں اور آپ ایک فالس امپریشن لے لیتے ہیں کہ میں تو جناب ڈائبیٹک نہیں ہوں، آئی ایم جسٹ نارمل، کیونکہ آپ نے ٹیسٹ کیا کرایا؟ فاسٹنگ بلڈ شوگر اور HbA1c. لیکن ایک وقت آئے گا کہ انسولین اب باوجود ایک خاص حد تک بڑھنے کے اب اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی. تو اس سے زیادہ جب نہیں بڑھ سکتی تو گلوکوز کا لیول آپ کے بلڈ میں رائز کرتا جائے گا. وہ جب رائز کرتا جائے گا آگے نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ یہ ذرا تھوڑی سی سلائیڈ اس کو سمجھ گئے نا تو آپ ساری ڈائبٹیز کا سارا کچھ سمجھ جائیں گے کہ شروع میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی انسولین بڑھتی گئی تو سب سے پہلے جو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے وہ آپ کے ایڈیپوز ٹیشو میں ہوتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر مسلز میں، پھر لیور میں، اور آخر میں پینکریاس میں. تو یہ ایڈیپوز ٹیشو سے انسولین ریزسٹنس شروع ہوئی، اس کے بعد وہ مسلز میں آئی، لیور میں آئی، اور اس کے بعد پینکریاس میں. تو اس کو اگر آپ دیکھتے جائیں، اس سلائیڈ کو ذرا غور سے دیکھیں کہ انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ اصل میں تنا ہے یا جڑ ہے، اور اس کے بعد یہ جتنی بھی ڈیزیزز اوپر دی گئی ہیں یہ ساری ان کی وجہ انسولین ریزسٹنس ہے. تو لہٰذا انسولین ریزسٹنس آپ کی یہ ساری بیماریاں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں وہ کر سکتی ہے. تو یہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے 50 سال پہلے نہ اتنی ڈائبٹیز تھی، نہ انسولین تھی، پھر ہم آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے. تو یہ ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں کس میں ملے؟ انسولین ریزسٹنس میں ملے. اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیزز، فیٹی لیور، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں آپ اس کو پڑھیں کہ ایون مائیگرین. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے 2-3 پیشنٹ ایسے جو کہ مائیگرین کے تھے اور ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ آ جاتے تھے، ان کا جسٹ کارب کٹنگ کی، ان کے کاربوہائیڈریٹس ڈاؤن کیے تو ان کی مائیگرین چلی گئی. آپ بھی اپنے پیشنٹ میں یہ آزما کے دیکھ لینا کہ وہ پیشنٹ جن کو ہیڈ ایک بہت زیادہ ہوتی ہے یا جن کو مائیگرین رہتی ہے، وہ اگر اس کی جسٹ کاربوہائیڈریٹ آپ ڈاؤن کر دیں تو ان کی مائیگرین چلی جائے گی. اسی طرح یہ باقی ساری ڈیزیزز جو ہیں، تو ان سب میں اب یہ جو میجر 8 بیماریاں، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ڈسلپیڈیمیا، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز یا میٹابولک ایسوسیٹڈ فیٹی لیور ڈیزیز، اس کے بعد ڈیمینشیا، PCOS اور کینسر تک کی اوریجن جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس سے ہے. اور 75% آف ہیلتھ بجٹ وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے، آپ کا ان بیماریوں کی وجہ سے وہ 75% ہیلتھ بجٹ. تو اگر ہم اس کو صرف ایک چیز کو کنٹرول کر لیں کہ ہم نے انسولین ریزسٹنس نہیں ہونے دینی، تو آپ ان 8 بیماریوں کو بغیر ادویات کے آپ اس کو کور کر لیں گے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو 75% ہیلتھ بجٹ ہے جو کہ آپ کا ایکسپینس ہو رہا ہے ان بیماریوں کے، وہ آپ اس کو بچا سکیں گے. اچھا، یہ دیکھیں کہ ایک پیالہ ہے وہ بھر گیا ہے لیکن چینی اوپر سے ہم ڈالی جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں کہ انسولین ریزسٹنس کیسے پیدا ہوتی ہے کہ آپ دن میں کئی دفعہ آپ نے ناشتہ کیا، دفتر گئے،
وہاں پہ کچھ سنیکس وغیرہ لیے, چائے لی, اس کے بعد دوپہر کا کھانا, پھر آفٹرنون کی چائے, پھر رات کا کھانا. تو یہ کرتے کرتے آپ نے کیا کیا, انسولین کو, جو اس کے اوپر سمجھنے والی چیز ہے کہ انسولین کو ہم نے بیس لائن کے قریب رکھنا ہے, یعنی لوئسٹ لیول کے اوپر انسولین اگر رہے گی تو آپ میٹابولک ڈیزیز سے بچ جائیں گے. اور وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں, ایک تو لو کارب ڈائٹ لیں تاکہ آپ کی جو انسولین کی پیک ہے وہ اوپر نہ جائے. آپ کاربوہائیڈریٹس کو کم کریں, پروٹین اور فیٹ کو اگر آپ لیتے ہیں تو پروٹین اور فیٹ جو ہے اس میں انسولین کم یوز ہوتی ہے, تو لہٰذا ایک تو اس کی انیشیل سپائک نہ گئی جب آپ نے ناشتہ کیا, اور دوسرا جب آپ نے 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے فاسٹنگ کی, یعنی 6 یا 8 گھنٹے میں آپ نے 2 میل لیے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی شوگر لیول نیچے رہے گا. لیکن جب ہم بار بار تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں گے تو ہم انسولین پمپ کو اس کو ٹریگر دیتے رہیں گے, اور انسولین پمپ جو ہے وہ انسولین بناتا رہے گا. اب یہ دیکھیں ایگزامپل, انسولین ریزسٹنس کیا ہے کہ انسولین گلوکوز کو, یہ جو پیسنجرز ہیں ان کو سمجھے گلوکوز, اور جو پولیس ہے وہ انسولین ہے. اب انسولین کیا کر رہی ہے, پولیس کیا کر رہی ہے کہ وہ دھکیل رہی ہے مسافروں کو اندر. یہی انسولین کرتی ہے کہ جب وہ ایک آدمی سے کام نہیں بنتا تو 2, 4, 10 آدمی, ایک وقت آ جاتا ہے کہ اب پولیس بھی بیچاری تھک جاتی ہے, مسافر اتنے ہیں, اور یہ جو لیول ہے دس از ہائپر گلائسیمیا, جب یہ لیول آ جاتا ہے تو آپ کی انسولین تھک جاتی ہے اور آپ کا شوگر لیول بڑھ گیا, تو آپ ہو گئے ڈائبٹیز. اور اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ میں تو نارمل ہوں. یہ بی بی بیچاری نے کہیں جانا تھا, کپڑے زیادہ رکھ لیے, اب ٹیچی کیس اتنا ہے نہیں, اب وہ اوپر بیٹھی ہوئی اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے انسولین کی طرح, لیکن وہ جو گلوکوز ہے وہ بہت زیادہ لے لیا, کپڑے زیادہ رکھ لیے, اب یہ ٹیچی بند نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے ہماری اکثر بیویاں بھی یہی کرتی ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ ایک جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, اگر وہ اپنی انسولین کو لو نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ 2 سے 3 ڈائبٹیز کی میڈیسن, سلفونائل یوریا, SGLT2, DPP4 انہیبیٹرز, اور اس کے ساتھ انسولین بھی, تو یہ لے رہا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے اسے بلڈ پریشر ہوگا. میں نے آپ کو سمجھایا کہ جیسے انسولین نہیں ہوتی, ہائپر انسولینیمیا ہوتا ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو آپ کی نائٹرک آکسائڈ پیدا نہیں ہوتی آرٹیریولر لیول پہ, تو وہ ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک یورک ایسڈ بھی ساتھ ہی اس کے ہو جاتا ہے, ڈسلیپیڈیمیا. اس کے بعد آپ کا گیسٹروپریسز ہو جاتا ہے, نیوروپیتھی, وائٹامنز, اس کے بعد ریکٹائل ڈسفنکشن, PCOS, پین میڈیسن. تو یہ تقریباً 12+ میڈیسن ایک بندہ لے رہا ہے, جو کہ وداؤٹ میڈیسن اگر وہ ان ہدایات کے اوپر عمل کرے تو ہی کین ناٹ اونلی کنٹرول ہز ڈائبٹیز بلکہ ہی کین ریورس ہز ڈائبٹیز. تو یہ دیکھیں کہ کتنا ایک زبردست کام ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ 12, تو اکیڈمی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے, کیونکہ ڈاکٹر کا فرض ہے کہ لوگوں کو دوائیوں سے بچائے, نہ کہ دوائیاں ایڈ کرتا جائے کہ اب بلڈ پریشر ہو گیا, فلاں چیز ہوگی, فلاں چیز ہوگی, تو اس کو ہم نے ایڈ نہیں ہونے دینا. تو کاز آف انسولین کیا ہے کہ ٹو مچ کاربس. میں آپ سے گزارش کروں گا, ہمارے بہنیں بیٹھی ہیں, ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ہم جوس بچوں کو انتہائی زیادہ دے رہے ہیں. لو بیٹا ناشتے میں بھی جوس پیو, ساتھ اسکول میں بھی لے جاؤ. تو 1 گلاس جوس کا, 1 گلاس فزی ڈرنک کا, یا کوئی بھی اس طرح کے ڈرنکس کا 1 گلاس, یا 1 گلاس وائن کا, شراب کا, لیور کے اوپر ان کے ایکولی افیکٹ ہے. تو لہذا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بچوں کو فروٹ دیں, چونکہ انہیں فائبر کی ضرورت ہے, انہیں گلوکوز کی ضرورت ہے, اس میں فرکٹوز ہے, اور فرکٹوز از پوائزن فار دا باڈی. تو لہذا آپ ایک چھوٹا سا کوئی فروٹ دے سکتے ہیں لیکن جوس نہیں دینا. اسی طرح انفلیمیشن ہے, رومیٹائڈ آرتھرائٹس وغیرہ, یہ سارا جتنی انسولین زیادہ ہوگی اتنی آپ کی انفلیمیشن زیادہ ہوگی. سٹریس آج کل کون سا پاکستانی ہے جس کو سٹریس نہیں ہے؟ تو سٹریس از آلسو اے کاز آف انسولین ریزسٹنس. اس کے بعد یہ اومیگا 6, ہم ویجیٹیبل آئل جو استعمال کر رہے ہیں اس میں اومیگا 6 بہت زیادہ ہے, اور اومیگا 6 جو ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے, اور انسولین اٹ سیلف از اے کاز آف. تو لہٰذا ٹائپ 2 میں انسولین دینا, آپ انسولین ریزسٹنس کو بڑھا رہے ہیں. آپ پیشنٹ کا فائدہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے اس کو ٹائیفائڈ بخار ہے,
آپ اس کو کیا کرتے ہیں کہ پیراسیٹامول کی 2 گولیاں کہتے ہیں جی ہر 3-4 گھنٹے کے بعد لیتا رہے. اس سے کیا ہوا کہ اس کا ٹیمپریچر تو نیچے آ جائے گا, فیور تو نیچے آ جائے گا, لیکن آپ نے اس کو ٹائیفائڈ کے لیے کوئی میڈیسن نہیں دی, تو لہٰذا کیا ہوگا کہ اس کا ٹائیفائڈ خراب ہو رہا ہے لیکن فیور نیچے آ رہا ہے. سیم از ود انسولین. انسولین نمبر آف جو بلڈ شوگر لیول ہے نمبر کو شاید وقتی طور پہ کام کر دے, لیکن جو کاز ہے وہ دیٹ از انسولین ریزسٹنس, اور انسولین جو ہے اس کاز کو خراب کر رہی ہے. تو لہٰذا آپ نے ٹائپ 2 میں انسولین کو اوائڈ کرنا ہے سوائے چاند کی جگہ پہ. اچھا, اس کے بعد انوائرمنٹل پولوشن. ماشاء اللہ ہم لاہور میں رہتے ہیں اور یہ ثابت ہوا ہے کہ جو پلیوٹیڈ شہروں میں رہتے ہیں ان کی ایوریج لائف بھی کم ہو جاتی ہے, ان کی باقی جو جتنے مطلب COPD باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ریسپریٹری وہ ورس ہوتی جاتی ہیں. لیکن ایک چیز جو انسولین ریزسٹنس ہے دیٹ از آلسو ڈیو ٹو پولوشن. تو یہ چند ایک کازز تھیں جس کو جو ہم. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ کلینکل ڈائگنوسس آف انسولین ریزسٹنس کیسے ہے کہ اسکن ٹیگز بن جاتے ہیں, جیسے یہ موقع سے لٹک رہے ہیں. تو کئی لوگ اکثر آتے ہیں کہ جی ہمارے یہ موقع بن گئے, تو یہ موقع بیسیکلی کیا شو کر رہے ہیں کہ یو آر انسولین ریزسٹنٹ. اور میں آپ کو آج ایک ٹپ دے دوں, سعید صاحب نے یہ بنائی تھی کہ جتنے انچ آپ کا قد ہے, آپ کی ہائٹ جتنے انچ ہے اتنے kg آپ کا ویٹ ہونا چاہیے, اور اس سے ہاف آپ کا ایبڈومینل سرکمفرنس ہونا چاہیے. تو آج جا کے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اپنی ہائٹ ناپنی ہے اور اپنا ویٹ کرنا ہے. اگر تو آپ کی ہائٹ جتنے مطلب 5 فٹ کا کوئی بندہ ہے یا ہماری بہن ہے تو 60 انچ بنے تو آپ کا ویٹ ہونا چاہیے 60 kg, لیکن ہمارا ہوتا ہے 80-90 kg. تو اٹ مینس کہ آپ بغیر ٹیسٹ کے آپ انسولین ریزسٹنٹ ہے. اس کے بعد ایک نائگرک اینز, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کے گردن کے پیچھے کالے نشان ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر سعید صاحب نے ایک بڑا نیا فارمولہ نکالا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو الٹا کریں, اور اگر یہ جو نکلز ہیں ان کا کلر اور یہ جو انٹرفلینجیل سپیس ہے اس کا کلر اگر فرق ہے, یعنی نکل ڈارک ہے اور یہ لائٹ کلر ہے, تو یو آر انسولین ریزسٹنٹ. یہ آپ ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہے کہ اب لیگ ورک انسولین کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے, تو ہمیں فاسٹنگ انسولین لینی پڑے گی. اور میں جلدی کر دوں, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, کہ اگر تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے, ہائی ٹرائیگلیسرائڈ لیول آپ کا ہائی ہے, فیملی ممبرز کو یا آپ کے ڈائبیٹک ہیں, اور اس کے بعد جسٹیشنل ڈائبٹیز اگر ہو گئی, یا فیٹی لیور ہے, تو یا اسکن ٹیگز ہیں, تو ان میں سے کوئی 2 کنڈیشن اگر یس ہے تو یو آر انسولین ریزسٹنٹ. اچھا, اب ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ انسولین ریزسٹنس کے یہ ہے کہ فاسٹنگ جو انسولین لیول ہے اٹ شوڈ بی لیس دین 10, اور ٹرائیگلیسرائڈ اور HDL ریشو جو ہے یہ شوڈ بی لیس دین 1.5, اور ہوما IR یہ پلیز آپ سارے ضرور کیا کریں اپنے پیشنٹس کو جس کو ڈائگنوز کرنا ہے, کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر اور فاسٹنگ انسولین لیول اس کو ڈیوائڈ کرے گا 4.5, تو اٹ شوڈ بی لیس دین 1.5. تو یہ ہوما IR آپ نکالا کریں اپنے پیشنٹس کا, اور باقی ایڈیشنل جو انویسٹیگیشن الٹرا ساؤنڈ کرا لیں یا لیور سکین کرا لیں. اچھا, اب یہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے پیشنٹ کو کنٹرول نہ کیا تو جو اینڈ گیم ہے وہ آپ کی ایمپوٹیشن پہ آپ آ جائیں گے. اس کے بعد اب یہ ایک چیز دیکھ لیں کہ جو کارب ہے, سب سے جو بڑی کرو ہے وہ کارب کی وجہ سے ہے, اس میں جو بلوش کلر ہے وہ پروٹین کے لیے ہے, اور جو سب سے نیچے ہے فیٹ سب سے کم انسولین بڑھاتی ہے, اس سے تھوڑی زیادہ پروٹین, لیکن کاربوہائیڈریٹ سب سے زیادہ انسولین. تو ہم نے کیا کرنا ہے, انسولین کا ریلیز کم کرنا ہے. تو وہ کیسے کم کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کٹ کاربوہائیڈریٹ یعنی کاربوہائیڈریٹ کو منیمائز کریں, پرائرٹائز پروٹین کو زیادہ کریں, اینڈ فل ود فیٹ, اور دیسی گھی سے, انڈے کی زردی سے پلیز مت ڈرے. یہ ہمیں غلط ٹریک پہ لگا دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی. ڈاکٹر سعید صاحب نے 4 انڈے روز کے کھا کے 40 کلو ویٹ کم کیا ہے. اچھا, آخری 1-2 سلائیڈز کہ 2 big lies about type 2 ڈائبٹیز. ہمیں کیا پڑھایا گیا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز از اے کرونک پروگریسو ڈیجنریٹو ڈیزیز, اور lowering the blood sugar is the primary goal of therapy.
آپ نے دیکھا کہ ہم بلڈ شوگر تو انسولین سے بھی لو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا کہ انسولین ریزسٹنس کو ورس کر دیا. تو لہٰذا اس کا بیسیکلی کیا ہے کہ ٹروتھ کیا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز از اے کیوریبل ڈائٹری ڈیزیز. This is not a chronic degenerative disease, this is a curable dietary disease. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز از ڈیو ٹو ہائی انسولین ریزسٹنس. تو ہم نے انسولین ریزسٹنس کو اگر لو کر لیا تو ہم نے نہ صرف انسولین کو شوگر کو ٹھیک کر لیا بلکہ 8 میٹابولک ڈیزیز کو ٹھیک کر لیا. تو ٹیک ہوم میسج کیا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز از ناٹ اے کرونک پروگریسو ڈیزیز, اٹ از اے ریورسیبل ڈائٹری ڈیزیز. Treating type 2 diabetes with insulin gives beautiful control of glucose but makes everything worse. کیا ہوگا؟ آپ انسولین دے رہے ہیں تو 3-fold increase in cardiovascular diseases, 2-fold increase in risk of Alzheimer disease and 2-fold increase in the risk of cancer mortality. آپ کو ایک ٹپ بتاؤں کہ آپ کا اگر کوئی پیشنٹ اس کو کینسر ہے, اس کا آپ کاربوہائیڈریٹ بند کرا دیں, لو کر دیں, تو اس کی جو اس کی کیمو تھراپی بھی بہتر اثر کرے گی اور جو پروگریس ہے کینسر کی وہ بہت سلو ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ ایک مین بات یاد رکھیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ 1 بوتل آپ کوک کی ڈیلی پئیں, 1 سال میں آپ کا 26 پاؤنڈ جو فیٹ ہے وہ ڈپازٹ ہوگی آپ کے ابڈامن پہ. تو یہ جو ولیم آسلر ہے, اس کوٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ون آف دا فرسٹ ڈیوٹیز آف اے فزیشین is to educate the masses not to take medicine. This is the main thing. Please آپ نے آج یہ حلف اٹھانا ہے کہ ہم نے اپنے پیشنٹس کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے ڈائٹ سے اور ایکسرسائز سے اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے, نہ صرف کنٹرول کرنا ہے بلکہ ریورس کرنا ہے اور میڈیسن کو کم سے کم لینا ہے. اور دس از پاسبل. ہم سب نے اپنے انسولین کے پیشنٹ کی انسولین بند کرائی اور ڈائٹ کے اوپر ٹھیک کیا. ود دیٹ, تھینک یو سو مچ.